دوستوں، فرعون مصر کا وہ حکمران تھا جسے قرآن اور تاریخ میں ظلم کا نشان بنایا گیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون ایک عام شخص تھا، کوئی ریاستی خاندان کا فرد نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا جب مصر میں قحط و لڑائیوں کا دور تھا، ریاست کمزور ہو چکی تھی اور لوگ کسی مضبوط لیڈر کی تلاش میں تھے۔ اسی دور میں ایک شخص جسے ہم آج فرعون کے نام سے جانتے ہیں قدم بڑھاتا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق اس نے مصر کے اصلی بادشاہ کی وفات کے بعد حکومت پر قبضہ کیا اور دھیرے دھیرے اپنا دبق جما لیا۔ یہ شخص انتہائی مکار، چالاک اور سیاسی چالیں چلنے والا تھا۔ اس نے لوگوں کا بھروسہ جیتنے کے لیے پہلے ان کی ضرورتیں پوری کی، انہیں امن کا وعدہ دیا، لیکن پھر جیسے جیسے اس کا اختیار بڑھتا گیا۔ فرعون اصل میں ایک عام طبقے کا شخص تھا۔ مصر کے ایک حکمران کے وفات کے بعد اس نے سیاسی چال سے طاقت حاصل کی۔ اس نے خود کو لوگوں پر مسلط کیا، ان کے دلوں میں خوف بٹھایا اور دھیرے دھیرے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت کا مصر ایک بہت بڑے تجزیاتی اور ثقافتی مرکز تھا، لیکن فرعون نے اس ترقی کو اپنے ظلم کے نیچے دبا دیا۔ اس نے اپنے آپ کو رب العالی کہہ کر لوگوں سے سجدہ کروانا شروع کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا، انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو آسمانوں اور زمین کا مالک کہنا شروع کر دیا۔ ہر طرف اس کی تصویریں لگائی گئیں۔ اس کے حکم کے بغیر کسی کو جینے کا حق نہیں تھا۔ فرعون کا وزیر حامان اس کا سب سے قریبی تھا۔ حامان ایک چالاک اور مکار شخص تھا۔ اس نے فرعون کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کیں جو اس کے تکبر کو بڑھاویں۔ فرعون نے حامان کو کہا، میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں آسمان میں چڑھ کے موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں۔ حامان نے بنا کسی سوال کے حکم مانا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، دن رات ان سے محنت کرواتا، انہیں پتھر اٹھانے پر مجبور کرتا، ان کی عورتیں زبردستی اٹھا لیتا، ان کے مردوں کو قتل کرواتا۔ فرعون کا ایک نظام تھا، لڑکوں کو قتل کرو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑو۔ یہ ظلم سالوں تک چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر فرعون کے پاس بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، بنی اسرائیل کو آزادی دو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ فرعون ہنس کے کہنے لگا، کیا یہ پیغمبر ہے؟ یہ تو میرے محل میں پلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا زمین پر پھینکا، جو اژدہا بن گیا۔ اپنا ہاتھ نکالا تو چمکتا نور برآمد ہوا، مگر فرعون نے اس سے جادو کہا۔ اس نے اپنے جادوگر بلائے، مگر سب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر سجدہ میں گر گئے۔ آخر کار جب فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد نہ کیا تو اللہ کا عذاب آیا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل کر سمندر کا رخ کیا۔ اللہ نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نکل گئی۔ جب فرعون اپنی لشکر کے ساتھ پہنچا تو سمندر بند ہو گیا۔ فرعون دھوپتا ہوا کہنے لگا، آج میں بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے جواب دیا، اب حالانکہ تو پہلے انکار کرتا تھا۔ فرعون کی لاش کو سمندر نے دھکیل دیا تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سنیپ سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ کوئی بھی اس ویڈیو کو بغیر سبسکرائب کیے کلوز نہ کریں۔ آپ کا سپورٹ ہی ہماری طاقت ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔